اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا عشرہ رحمت گزر گیا اور اب عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چلنا، اے ماہ رمضان آہستہ چلنا، اس دفعہ کافی قرض چکانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، گناہوں کو بخشوانا ہے۔ رمضان میں زبان کو شکر سے، دل کو استغفار سے، آنکھوں کو حیا سے، سوچ کو نیکی سے، غصے کو صبر سے، رزق کو شکر سے اور وقت کو عبادت سے سنوار لو۔ کیا معلوم کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے قیمتی رمضان ہو۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام، مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول اور عبدالحنان محمد سمر، جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے پہ جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، سبحان اللہ، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسد، بغض اور رشک۔ تو جی مس قاریہ کنول، آپ حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں بتائیے کہ حسد کیا ہے؟ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔ حسد سے مراد ہے کہ کسی دوسرے بندے میں کوئی خوشی، کوئی خوبی دیکھنا اور اس کو جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو اپنے ہی دل میں اس کے لیے جلن ہونی، جی، جلن محسوس کرنا، بھڑکنا، جی جی، اور یہ خیال کرنا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس سے چھن جائے یا وہ مجھے مل جائے۔ تو جب حاسد حسد کرتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے تو اس کے جو نقصان پہنچانے کی اس کو کوشش کرنے لگ جاتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کو دکھ تکلیف دینے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گناہوں میں گرتا جاتا ہے۔ جی جی، اس طرح اپنے ہی گناہوں میں وہ مزید مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگلے کو نقصان پہنچائے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور یہ جو عہدہ ہو یا کوئی بھی نعمت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اس سے بندے کا کوئی زور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جی، فعال لما یرید، کہ جسے چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں، اور وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء، جس کو چاہوں اس کو عزت عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں اس کو ذلت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بندے کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اتنا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر وہ نیکی کچھ کر بھی لیتا ہے تو روز قیامت وہ جو نیکی ہوگی وہ جس سے حسد کرے گا اس کو وہ عطا کر دی جائے گی، وہ پھر خالی کا خالی ہی رہ جائے گا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، یہ حسد ایسی چیز ہے، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ لوگ اس چیز کے بارے میں حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے۔ جی مس قاریہ کنول، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ رشک کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ رشک یہ ہے کہ جیسے حسد ہوتا ہے، حسد میں اپنے دل میں کڑھنا جلنا ہوتا ہے، کسی کی خوشی کو محسوس کر کر، کسی خوشی کو دیکھ کر، عہدے کو دیکھ کر، نعمت کو دیکھ کر۔ تو رشک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے ہی اندر میں رشک پیدا کرنا، حسد پیدا کرنا کہ یا اللہ یہ مجھے بھی عطا کر اور مجھے بھی ثواب پہنچے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ چیز کو محسوس کرے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، مجھے بھی نیک کام کرنا چاہیے۔ تو یہ رشک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشک کے قابل تو دو ہی شخص ہیں، ایک وہ جسے قرآن پاک دیا جائے اور وہ لوگوں تک پھیلائے، اور دوسرا وہ شخص جس کو مال دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے رشک کرنا، ہم لوگ کسی کو دیکھ کے دوسرے کی نعمتوں سے جلے نہیں، اسے دیکھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے اسے دیا، یا اللہ مجھے بھی عطا کر، ہاں جی، اور اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، جیسے اللہ نے راضی ہوا نا اس کو دیا ہے نا، مال دیا ہو یا کوئی بھی اس کو منصب دیا ہو، اور کسی کی خوشی میں خوش ہونا، اس کو رشک کہتے ہیں۔ جی مس قاریہ کنول، اب ہمیں یہ بتائیے کہ بغض سے کیا مراد ہے؟ بغض کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنا، عداوت پیدا کرنا اور نفرت دلانا۔ اور اس لیے کہ یہ خوبصورت اسلام ایک خوبصورت نظام ہے اور معاشرتی اقدار کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بغض سے بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے اندر جو عداوت پیدا نہ کی جائے، کسی کو دیکھ کر دشمنی پیدا نہ کی جائے کہ منہ پہ تو آپ اس کی تعریف کریں لیکن اندر ہی اندر آپ کے دل میں عداوت پیدا ہو،
ٹھیک ہے نا, یا آپ مطلب کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں, ملتے تو بڑے اچھے طریقے سے, جی ملتے تو میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں, لیکن اندر اس کے لیے آپ کے نفرت ہو. جی, اور معاشرتی نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام بغض و نفرت اور دشمنی کی بجائے ہمیں آپس میں اخوت و محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں انما المؤمنون اخوۃ, بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے, اس کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے, اور اس کے درمیان کوئی عداوت پیدا نہیں کرتا. حسد کا تعلق دل سے ہے, افعال سے نہیں ہے. لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے. اور بعض اوقات تو انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے اس قتل و غارت پر پہنچ جاتا ہے. اور جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آ پہنچا ہے اور بغض کو مونڈ دینے والا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتا ہے, بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اس طرح بال کو مونڈ دیتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے بال کو علیحدہ کر دیتا ہے, اسی طرح سے بغض کی وجہ سے سب نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. حسد کی آگ اسے راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے. دنیا میں حاسد کے لیے حسد کرنا ایک عذاب ہے. جس کی آگ حاسد کے سینے میں بھڑکتی ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاسد سے انتقام لینے کے خیال میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی انتقام اس کے لیے کافی ہے کہ وہ رنج و غم تک پہنچتا ہے جو اس کو خوشی ملتی ہے. جس سے وہ حسد کرتا ہے نا, تو اس کے رنج و غم تک پہنچتا ہے اس کی خوشی کے لیے. تو اور جس طرح حسد ایک ایسا کانٹا ہے جس نے اسے پکڑا تو وہ ہلاک ہو گیا. تو حاسد اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں ایسا دنسا چلا جاتا ہے کہ جیسا کہ یہود مدینہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہ گئے تھے. جی اسی پہ بات جاری رہے گی. پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سونا مدینے والا سبحان اللہ آسرا ہے, سونا مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے. سونے دا نام سونا سونا سونا, سونے دا نام سونا, ہر مرض دی دوا ہے. سبحان اللہ مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے. بیٹھے نے وچ مدینے مدینے سن دے نے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے مدینے سن دے نے سب دی بولی. منگدا جو آپ کولوں کولوں بھر دے نے سب دی جولی. تے در در تے او نہیں منگدا منگدا, در در تے او نہیں منگدا, سونے دا جو گدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے. سونے دا نام سونا سونا سونا, سونے دا نام سونا, ہر مرض دی دوا ہے. سونا مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے. ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں. مشکل پاوے جے کوئی آقا نو یاد کر لیں. تے نام نبی دا صدقہ صدقہ, نام نبی دا صدقہ صدقہ, نام
مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. بے شک ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. جی مس قاریہ کول، آپ ہمیں یہ بتائیے یہ بغض اور حسد سے کیسے بچا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما المؤمنون اخواتun، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اس نعمت کو یاد کرو جب اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت پیدا کی، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے دل میں احساس پیدا کیا، ہمیں بھائی چارے کا درس دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک عمارت کے مانند ہے. کہ اگر ایک عمارت ہے نا تو وہ اس میں ایک بھی اینٹ کم ہے تو وہ عمارت مکمل نہیں ہو سکتی نا. جی مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو کسی دشمن کے سپرد کرے، اس کی جان و مال کی حفاظت کرے. تو ہمیں بھی حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حسد کرے تو اس کی پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ کسی کے لیے اپنے دل میں عداوت پیدا نہ کی جائے، نفرت پیدا نہ کی جائے، کسی سے حسد نہ کیا جائے. یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہ پہ یہ آمادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادات سے اپنی پناہ میں رکھے. جی بہت شکریہ مس قاریہ کول، آپ نے بہت اچھا حسد کے بارے میں بتایا. جی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان نظروں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہیں، جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہوں. یا اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.